السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ 10 چیزوں کے بارے میں۔ یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو عموماً آپ لوگ خوابوں میں دیکھتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہے۔ انہی 10 چیزوں کی تعبیر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جن کو جان کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو چلیے خوابوں کی تعبیر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے سانپ کو دیکھنا۔ اگر خواب میں سانپ دیکھتے ہیں تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا کوئی سنگین اور پوشیدہ دشمن ہے، اور دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اگر سانپ آپ کو کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر آپ سانپ کو مار دیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دشمن سے نجات پائیں گے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سانپ سے لڑائی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے۔ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خواب میں انسان یہ دیکھے کہ وہ گر رہا ہے کسی اونچی جگہ سے، کسی پہاڑ سے، کسی بلڈنگ سے، تو اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کی آرزو، اس کی مراد جو کچھ ہے پوری نہیں ہوگی۔ اگر وہ گرتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، پھر اگر خون بھی نکلتا ہے تو جتنا اس کو چوٹ لگی ہے، خون نکلا ہے، اسی کے بقدر اس کو نقصان ہوگا زندگی میں۔ تیسری چیز ہے پانی کو دیکھنا۔ اگر پانی صاف ہے تو یہ خوشی کی علامت ہے، اور اگر پانی میں کیچڑ ہے یا گندا ہے تو یہ غم کی علامت ہے۔ اور اگر صاف ستھرا پانی پیتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی، اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ اور اگر خواب میں گندا پانی پیتا ہے تو اس کی عمر کم ہوگی، اس کو زندگی کے اندر غم ملیں گے۔ چوتھی چیز ہے آگ کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص آگ کو دیکھتا ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہے تو اس کو بخار ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے آگ میں اس کو دھکا دیا ہے تو اس پر ظلم ہوگا۔ پانچویں چیز موت کی تعبیر۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ مرا ہے تو اگر لوگ اس کی موت پر رو رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دین میں فاسد ہے، اس کو اپنے دین کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے دین کو اور مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اپنے دین پر اور مضبوطی سے جمنا چاہیے، دین کا ہر کام اس کو کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے جنازے میں کافی تعداد ہے، زیادہ لوگ اس کی جنازے میں شریک ہوئے ہیں، تو یہ اس کا شرف، اس کی بزرگی کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مر کر پھر زندہ ہو گیا ہے خواب میں، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا یا اس کی عمر لمبی ہوگی۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، یا شوہر یہ دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، میل ملاپ کرتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مراد، کوئی منت، کوئی نظر، کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ کوئی غیر محرم کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے
تو اس بات کی کوئی علامت نہیں ہے، اکثر اوقات میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اور ساتویں چیز ہے شادی۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اور اگر وہ شخص شادی شدہ ہے تو یہ اس کی بزرگی کی دلیل ہے، اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی کمارا یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے کسی جان پہچان والے سے شادی کی ہے خواب میں، تو اس کو ایماندار شریک حیات ملے گی۔ اور اگر اس نے کسی اجنبی سے شادی کی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عمر کم ہوگی۔ اور اسی طرح اگر خواب میں طلاق دیا ہے تو اس کی عزت کے اندر اس کو نقصان پہنچے گا۔ آٹھویں چیز ہے بارش۔ بارش کو خواب میں دیکھنا۔ اگر بارش دھیمی ہے، ہر جگہ برس رہی ہے، تو یہ رحمت اور برکت کی علامت ہے۔ اس کے مال میں خوب سارا برکت ہوگا۔ اگر کوئی شخص طوفانی بارش دیکھے تو یہ رنج اور مصیبت پر علامت ہے۔ نویں چیز ہے قبرستان۔ اگر کوئی شخص قبرستان دیکھتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی اٹھک بیٹھک، اس کی صحبت جاہلوں میں زیادہ ہوگی، جو دین دنیا دونوں کو خراب کرے گی۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ قبرستان پر بارش نازل ہوئی ہے تو اہل قبور جو قبر والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اگلی چیز ہے نماز، یعنی کہ 10ویں چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے اچھے طریقے سے نماز کو ادا کیا ہے قبلہ رخ ہو کر، تو یہ دین کی راہ پر مستقیم ہوگا، یعنی دین پر صحیح سے عمل پیرا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے بے وضو نماز پڑھی ہے یا صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ بیمار ہوگا یا اس کو کوئی مصیبت لاحق ہوگی۔ اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے باغ میں یا سرسبز جگہ پر نماز پڑھی ہے تو وہ توبہ کرے گا۔ اور اگر کشتی میں نماز پڑھی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا قرض ادا ہوگا۔ اور اگر خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ضروری کام جو بہت اہم ہو اس کا پورا ہوگا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بس اتنی ہی چیزوں کے بارے میں جانکاری آپ کو ملی ہے۔ آگے کی ویڈیو میں جلد انشاءاللہ مکمل طور پر ساری جانکاری لے کر حاضر ہوں گا، جن کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔